جب بچہ بہت اچھے عہدے پر فائز ہو گیا تو ایک دن بچہ باہر لائے، ہر اعتبار سے لائے، کہیں سے کوئی بدتمیزی نہیں، کہیں نخوت نہیں، کہیں غرور نہیں، ماں کے سامنے ویسے ہی جیسے ایک لائق گھر کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ ماں سے اس نے کہا آپ نے ہماری پرورش میں بڑی زحمت اٹھائی ہے، بہت زحمت اٹھائی ہے، کچھ اگر خواہش ہو تو بتا دیجیے تاکہ زبان سے بچے کے جو نکلا وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ کہا کہ آپ نے میری پرورش میں بڑی زحمت، میں چاہتا ہوں کچھ بدلہ دے دوں، کچھ بدلہ دے دوں۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کسی اور کو۔ پھر اس کے بعد سے 2 4 10 دن مہینے گزرے، پھر ایک دن بچے نے یہی بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ آپ کی ان خدمتوں کا بدلہ دے دوں۔ تو ماں نے پھر کچھ نہیں نوٹس نہیں لیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی کہا، جب ایسا ہی کہا تو کہا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، کسی مناسب موقع پر تم سے بیان کر دوں گی۔ اب اس کے بعد وہ بچہ آیا اپنے آفس سے سو گیا، ماں گئی جگا دیا، جب جگہ دیا آنکھ کھلی، کہا فرمائی کا کچھ نہیں بیٹا سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جب گہری نیند آئی تو پھر جا کے جگا دیا، اب جو جگہ کہا میں کچھ نہیں بیٹا سو جاؤ، پھر سلا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب پہنچی پھر اب آنکھوں میں سرخی بھی آ گئی، تیور بدل بھی گئے، اس کے بعد پھر سو گیا، پھر کہا لائق ہے لہذا سو گیا۔ چوتھی مرتبہ جب گہری نیند آئی گئی ایک گلاس پانی ڈال دیا، جیسے ہی پانی ڈالا اب تیور بدل گئے، جب تیور بدل گئے تو وہی روکا، کہا بیٹا ایک دن نیند خراب ہوئی ہے تو تمہارے تیور بدل گئے، 2 برس تمہارے پیشاب میں سوئی ہوں مگر ہمارا مزاج نہیں برہم ہوا، میرا مزاج نہیں، تیور نہیں بدلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین کا ایک مرتبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہا ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَوَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کا یاد رکھو جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو وَوَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو اپنے شانوں کو جھکا دینا، اپنے لیے نہیں، اگر سینہ تان کے نہیں جانا، ادب سے جانا۔ اچھا ادب سے جانا ہے تو وَوَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شانے جھکا کے جانا اور عقل کے بچ جانا۔ دیکھیے کیا قرآن مجید کی بلاغت ہے۔ سب سے انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے چہرہ، اگر چہرہ نہ ہو تو انسان پہچان ہی نہیں جائے گا، کسی کا چہرہ نہیں ہے تو انسان باڈی پوری پہچان ہی نہیں جائے گی، چہرے ہی سے پہچانی جاتی ہے، اگر چہرہ نہ تو انسان پہچانا نہیں جائے گا۔ تو اب قرآن مجید کی بلاغت تو دیکھیے، سر کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ شانہ ہے، شانے ہی پر سر ٹھہرا ہوا ہے، جب شانے پر سر ٹھہرا ہوا ہے تو اب قرآن مجید نے کتنا اہتمام کیا کہ سب سے اہم چیز سر ہے، سر کو ہماری بارگاہ میں جھکانا، شانوں کو ہمارے والدین کے کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ سر کو جھکانا تو میرے سامنے جھکانا، شانوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکانا کا یہ بلاغت ہے۔ تو چہرے ہی سے ساری شناخت ہوتی ہے، اگر چہرہ نہیں ہے تو باڈی چاہے کتنی توانا کیوں نہ ہو، کتنی لاغر کیوں نہ ہو، شناخت نہیں ہوگی، چہرے سے شناخت ہوتی ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا نبوت کی شناخت بھی چہرے سے ہوگی، نبوت کی شناخت بھی چہرے سے ہوگی۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا علی منی بمنزلت الراس من الجسد، علی کی حیثیت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے بدن کے نزدیک سر کی ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی نے علی کو پہچانا تبھی نبی کو بھی پہچانے گا، اور اگر علی کو نہیں پہچانا تو نبی کو بھی نہیں پہچانے گا، اس لیے کہ سری سے شناخت ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہا دیکھو ماں باپ کے سامنے جانا جھڑکنا نہیں، نہ عرف کہنا، کہا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور یاد رکھنا جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو وقفز شانے کو جھکا دو، ترجمہ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہی ملے گا،
شانوں کو جھکا دو. حقیقتاً شانوں کو جھکانا کا کبڑا بن کے جائے ماں باپ کے سامنے. کیا کرے بھائی, شانوں کو جھکانے کے معنی کیا ہیں؟ اب یہ عربی کی لفظ ہے, اردو بیچاری جو ہے وہ بہت تھوڑا ساتھ دے پاتی ہے عربی کا, اس لیے کہ وہ جو وسعت اور پھیلاؤ ہے وہ نہیں ممکن نہیں ہے اردو میں. اب وہ وقفس کے اصل معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وقفس کے معنی کیا ہے؟ یہ بہت اچھی جگہ ہے, یہاں کے اوپر ہم مثال دے دیں گے تو سب کے لیے واضح ہے, اور جگہوں پر بہت سی مثالیں دی نہیں جا سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گھونسلے میں بچے نکل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو جب وہ ماں اور باپ پروانے لے کر کے آتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے, جیسے ہی بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں فوراً اپنا پر ہلانے لگتے ہیں. جب پر ہلانے لگتے ہیں تو یہ پر کیوں ہلا رہے ہیں؟ ماں باپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کا ویلکم کرتے ہیں. عربی میں اسی کو کہتے ہیں وقفز, اپنے شانوں کو ہلانا. اب معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان ہے تو اس کو پرندوں سے سیکھ لینا چاہیے کہ والدین کا احترام کیسے ہوتا ہے. اور اگر انسان ہے تو سیکھ لے پرندوں سے, اور اگر انسانیت مر گئی ہے تو پرندے افضل ہو جائیں گے, جانور افضل ہو جائیں گے, انسان افضل ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں. اور زندانی گرامی والدین کا یہ مرتبہ ہے. میں اپنے سارے نوجوان سے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور جن کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ان کے والدین ہیں, ان کو چاہیے کہ ان نقطوں کی طرف جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کی طرف توجہ دیں. اب قرآن مجید کہتا ہے کہ ماں باپ تمہارے ہیں. اچھا ایک وقت وہ آیا کہ ماں باپ مر گئے, ماں باپ مر گئے, جب مر گئے تو رشتہ ٹوٹ گیا, ختم ہو گئے. اب تو وہ قبرستان میں ہیں, ختم ہو گئے. تو اب یہ یاد رکھیے, اب یہاں سے دوسری زندگی شروع کریں. انسانی زندگی کے 3 دور ہیں. ایک کو عالم روح کہتے ہیں, ایک کو عالم جسم کہتے ہیں, پھر ایک کو عالم مثال کہتے ہیں. اب میں تینوں کا تذکرہ کر دوں اور بات طولانی نہیں ہونے دوں گا. یہ خیال نہیں کیجیے کہ میں گھنٹے سوا گھنٹے تو مجید پڑھوں گا. پڑھیے کوئی بات نہیں, پڑھیے. سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. اب 3 دور ہیں انسانی زندگی کے, 3 دور ہیں اور تینوں کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. قرآن کہتے ہیں سورہ مبارکہ اعراف میں کہ عالم روح, عالم روح اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریاتہم. اللہ نے اولاد آدم سے عالم روح میں عہد و پیمان لیا کہ ہم کو خدا ماننا, ہماری خدائی کا انکار نہ کرنا, ہماری وحدانیت کو تسلیم کرنا. اللہ نے عالم روح میں یہ ہم سب سے وعدہ لیا. اب بتائیے وہاں والا وعدہ کسی کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ بھول گئے, سب بھول گئے. ہمارا کوئی بھی یاد نہیں رکھتا اس جگہ کا وعدہ کیا تھا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. وعدہ بھول گئے وہاں کا وعدہ. جب بھول گئے ہیں تو اب وعدے کو یاد دلانے, کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وعدے کو یاد دلانے کے لیے, وہاں کا وعدہ یاد دلانے کے لیے اب نہج البلاغہ میں پہلے ہی خطبہ ہے, اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَهُ وَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلًا لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ. اللہ نے پیغام متواتر انبیاء کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ عالم روح میں جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یاد دلائے. معلوم ہوا کہ ہم 1,24,000 اور 14 معصومین کا اقرار یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے عالم روح میں کچھ وعدہ کیا تھا. ان کا انکار کر دینا گویا عالم روح کا انکار کر دینا. اب آئیے, یہ ایک عالم جسم ہے. عالم جسم میں تو بہت ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عالم مثال ہے. عالم مثال کس کو کہتے ہیں؟ عالم مثال اس کی ایک صلوات پڑھ دے پہلے محمد. گرمی میں نیند نہیں آتی, گرمی میں نیند نہیں آتی.
हवा आ रही है इसलिए नींद आ रही है। सलवात पढ़ना। मिसाल मैं आपको बता दूं वाले मिसाल किसको कहते हैं। यहाँ पर है जहूराबाद में सो रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं बम्बई का, ख्वाब देख रहे हैं कलकत्ता का। तो ये आप तो यहाँ सो रहे हैं, कहाँ गए हैं, रूह कहाँ गई है। और रूह कलकत्ते और बम्बई की सैर कर रही है, करबला और नजफ की सैर कर रही है। तो ये याद रखिएगा, जो सोता है वो देखता नहीं, जो सोता है जो देखता नहीं, जो देखता है वो सोता नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात। जो सोता है वो देखता नहीं। अगर सोता देखता होता तो घर में चोरी क्यों होती। चोरी के माना है कि वो सो रहा है। जो सोता है वो देखता नहीं, और जो देखता हम आप देख रहे हैं तो ख्वाब नहीं देख सकते। ख्वाब वही देखेगा जो सोएगा। इसीलिए एक शख्स ने अमीर मोमिनीन से पूछा वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है। तो इमाम ने फरमाया अल्लाह ख्वाब नहीं देखता, अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। तो अजीजा ने गिरामी आलम रूह है, आलम रूह में हम यहाँ पर हैं और ख्वाब दूसरा देख रहे हैं। तो इंसान जब मर जाएगा तो मरने के बाद बिला फासिला बरज़ख शुरू हो जाती है। कुरान मजीद कहता है वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, मरने के बाद बिला फासिला बरज़ख शुरू हो जाती है। और ये याद रखिएगा बरज़ख में बहुत ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत है। देखिए मैं आया अपने घर से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ, लिहाजा हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर हम अपने साथ न नाश्ता लाए न अपने साथ फरमास लाए, कुछ नहीं लाए, इसलिए कि हमको यहाँ के ऊपर सब मिल जाएगा। लिहाजा नाश्ता भी मिल गया, पानी भी मिल गया, नाश्ते का इसरार भी हुआ, सब कुछ हो रहा है। यहाँ की जरूरत नहीं, रास्ते के लिए हमको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। दवा है तो ले लीजिए, मोबाइल है तो ले लीजिए, मास्क है तो ले लीजिए, रुमाल है तो ले लीजिए, तस्वीर से जो जरूरत रास्ते की वो ये पूरा नहीं करेंगे, वो यहाँ की जरूरत पूरा कर देंगे। बस ये याद रखिए अहले बैत ने यही कहा बरज़ख की जरूरत में तुम लेके आओ, महशर की जरूरत को हम पूरा करेंगे। बरज़ख का इंतजाम हमको करना है। बरज़ख यहाँ से रास्ता जो है कब्र के बाद से इसको हमें तय करना है। वहाँ के ऊपर जाहिर है हमारी नमाज में बैठी तो कुछ नहीं है, वक़्त तो नहीं है, हमारे रोज़े भी शाम की फुल्की के लिए होते हैं, रोज़ों में भी दम नहीं है, हमारी तमाम इबादतें जो है बस ऐसे ही हैं। कुरान मजीद ने जैसा कह दिया है कि बस ऐसे ही है। लेकिन अहले बैत ने कहा जो कुछ भी हो करके तो आओ, थोड़ा होमवर्क कर लो, ग्रेस मार्क दे ही दिया जाएगा। अगर पेपर कहीं बिल्कुल काफी सादी रही तो फिर वहाँ के ऊपर नहीं। अहले बैत ने कहा कुछ करके चले आओ, वहाँ पर जब आओगे तुम्हारा अमल तोला जाएगा। जब अमल तोला जाएगा नमाज का पल्ला हल्का होगा, मैं अपनी नमाजें डाल दूंगा, रोजे का पल्ला हल्का होगा मैं रोजे डाल दूंगा, हज का पल्ला हल्का होगा मैं अपना हज डाल दूंगा। तो मालूम होगा बरज़ख में इंसान को तैयार हो जाना। और अभी गिरामी सब कहने की बात है कि जहन्नम और जन्नत नहीं, जन्नत और जहन्नम में आदमी नहीं पहचाना जाता है। जन्नती और जहन्नमी इसी जगह पहचाने जाएंगे, जब मरने के बाद थोड़ी जन्नती और जहन्नमी की तय होगी। हम आपके नाम सामने नाम ले रहे हैं, यहीं पर जन्नती और जहन्नमी सब यही तय है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन सद्दाम कहाँ जाएगा, फिरौन कहाँ जाएगा, नमरूद कहाँ जाएगा, जल्दी बोले इसमें शर्मा डाल रहे हैं। शद्दाद कहाँ जाएगा, सब जहन्नम में जाएंगे ना भाई, मगर आप लोग बड़े तकल्लुफ से बोल रहे हैं। शद्दाद भी जहन्नम में जाएगा, नमरूद भी जहन्नम में जाएगा, सद्दाम भी जहन्नम में जाएगा। अबू ज़र कहाँ जाएंगे, मकदाद कहाँ जाएंगे, सलमान कहाँ जाएंगे, हबीब इब्न मज़ाहिर कहाँ जाएंगे। तो इसके माने कि आप जन्नती को भी पहचानते हैं, जहन्नमी को भी पहचानते हैं। अब ये नहीं कह सकते आप कि हम जन्नती और जहन्नमी को नहीं पहचानते। यानी जन्नती भी आपने पहचान लिया, जहन्नमी भी पहचान लिया। जब दोनों को पहचान लिया तो
جو جنتوں کی طرف جا رہے ہیں ہمیں ان کی طرف چلا جانا ہے، میں جا رہے ہیں۔ صلوات تو اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جنتیوں کو نہیں پہچانتے، ہم جہنم پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا مطلب ہے؟ بھائی آپ کے پاس اگر آدھار نہیں ہے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آدھار نہیں ہے، ہم مشکوک سمجھے جائیں گے، لیکن جب آدھار بنا ہوا ہے تب آپ مشکوک نہیں ہیں، آپ کے پاس ہے، پاسپورٹ بنا ہوا ہے، اب آپ جو ہے آپ کی نیشنلٹی طے ہے۔ عزیزان گرامی، جب آدھار اور پاسپورٹ سے آپ کی نیشنلٹی، آپ کی تمام شناخت موجود ہے تو جس کے پاس بھی علیون حبہ جواد زندہ باد شناخت موجود ہے، جس کے پاس آدھار محبت علی کا ہے، محبت علی کا آدھار ہے تو کافی ہے، شناخت موجود ہے، وہ جنتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے کشمیر چلے جائیں، کشمیر میں ابھی بھی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، اگر آپ کشمیر چلے جائیں اور ظہور آباد کے ہلکے ہلکے کپڑے لے کے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بیڑا تو غرق ہی ہے، نہ وہاں کی سبزی دیکھ سکتے، نہ ہریالی دیکھ سکتے، نہ پہاڑ دیکھ سکتے، نہ جھرنے دیکھ سکتے، اور چھچھڑے ہوئے بیٹھے رہیں گے۔ بس یہ یاد رکھیے، کہا اہل بیت نے یہی کہا ہے، کہا دیکھو تم اپنے لیے برزخ کا لباس لے کے آنا، برزخ کا اہتمام کر کے آنا، وہاں کے اوپر ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے۔ اور دیکھیے عزیزان گرامی، محبت کہاں رکھی جاتی ہے؟ ذرا جلدی بتائیے گا، محبت کا مرکز کیا ہے؟ محبت کا مرکز کیا؟ دل ہی تو ہے، دل ہی میں تو محبت رکھی جاتی ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، قرآن نے جنتی اور جہنمی کی پہچان بتا دی ہے۔ اچھا کسی آپ لکڑی کے موٹے سے کندے کو آگ میں ڈال دیجئے، پہلے اس کا اوپر والا حصہ جلے گا یا اندر والا حصہ جلے گا؟ پہلے اس کی چھال جلے گی، پھر اس کے بعد جلے گا نا۔ مگر قرآن نے ایک عجیب و غریب بات کہی ہے، بچے اس آیت کو شاید جانتے ہوں گے، اس میں پہلے کی آیت ہے، جنتی اور جہنمی کی پہچان بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے تطلع علی الافئدہ، جہنم میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن وہ اندر سے جلائے جائیں گے، تطلع علی الافئدہ، دل سے جلائے جائیں گے۔ یہ پالنے والے دنیا میں جس کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ اوپر سے جلتا ہے، یہ دل سے کیوں جلایا جا رہا ہے؟ تطلع علی الافئدہ، دل سے جلایا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ دل جس میں حب اہل بیت نہیں ہے اسے دل سے جلایا جائے گا، اور جہاں کے اوپر محبت اہل بیت ہے وہ کبھی دل سے نہیں جلایا جائے گا۔ تطلع علی الافئدہ، کہا دل سے جلایا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، دل کو محبت اہل بیت سے ہمیشہ انسان کو سرشار رکھنا چاہیے، اور جب محبت آ جائے گی تو یہ یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیٹ ورک سے آدمی نکل جاتا ہے تو وہ سامنے والا کیا کہتا ہے؟ کوریج ایریا میں نہیں ہے۔ کہا ہمیشہ ہر آدمی کو اہل بیت کے کوریج ایریا میں ہونا کوریج ایریا میں رہے گا تو صحیح رابطہ نہیں رہے گا، صحیح کوریج ایریا سے نکل گیا تو رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عزیزان گرامی، بس میں آسان طریقہ، جس کسی نے بھی ہماری اس بات کو سن لیا اور عمل کر لیا تو یہ یاد رکھیے گا، مرحوم کو بھی ثواب پہنچے گا اور آپ لوگوں کو بھی ثواب پہنچے گا۔ مگر ذہن میں یہ خیال نہیں ہے، کیونکہ غازی پور ہے نا، تو غازی پور ماشاءاللہ ہر فن میں، چونکہ ہم بھی اسی جگہ کے ہیں، لہٰذا اپنے کو کہنے کو کون سی شرم آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے اگر کسی دوسرے ضلع کے ہوتے تو کہتے دیکھیے مولانا ہم لوگوں کو برا کہہ کے چلے گئے، ہم تو خود ہی اسی ضلع کے رہتے، ہم کو کون سی پریشانی ہے اپنے کو برا کہہ دینے میں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کچھ کنجوسی نہیں ہے، یہ نہیں سمجھیے کہ ارے مولانا نے کہا ہے کہ مرنے والے کو بھی سلام، اس کا ثواب پہنچے گا۔ وہ اچھے آدمی ہماری نظر میں نہیں تھے، ہم اپنا
ہم کیوں پڑھیں کہ ان کو ثواب پہنچے. یہ نہیں سوچیے گا. ایک شمع جلا دیجئے, کروڑوں شمع جلائیے, پہلی والی شمع کی روشنی پہلی والی شمع کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جب کمی نہیں آئے گی تو میں صرف ایک چھوٹا سا عمل, تاکہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں, نوجوانوں کو ایک عمل بتا دوں. وہ عمل یہ ہے کہ اس وقت کرونا کی وبا کی ہے کرونا کی وبا, اور ہر وبا سے بچنے کے لیے چھٹے امام جعفر دیکھیے, نیت سے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. وہی 4 رکعت نماز ہے, لیکن بنیت ظہر پڑھتے ہیں, کبھی بنیت عشاء پڑھتے ہیں, کبھی بنیت عصر پڑھتے ہیں. نماز کی انداز وہی ہے, مگر نیت نے بدل دیا. تو یاد رکھیے, وبا سے بچنے کے لیے اور بلاؤں سے بچنے کے لیے اب 2-3 چیزیں ہیں, جلدی عرض کر دوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو خطرہ ہو, کسی چیز کا بھی خطرہ ہو, چاہے وبا کا خطرہ ہو, کرونا کا خطرہ ہو, سفر میں کسی چیز کا خطرہ ہو, یا کوئی اور بھی خوف اور ڈر اس کو ہے, تو امام نے فرمایا کہ اپنے ساتھ خاک شفا کو اس نیت سے رکھنا, نیت کرنا کہ میں خاک شفا سجدہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ, تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو, وبا میں مبتلا نہ ہو, جو خطرہ مجھ کو ہے وہ خطرے سے دوچار نہ ہو. اگر اس نیت سے کسی نے خاک شفا کو اپنے پاس رکھا تو قطعاً اس بلا میں مبتلا نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی, گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نوجوان جتنے ہیں, مگر بیک والے پینٹ کی جیب میں سجدہ نہ رکھتے ہیں, وہ نہیں رکھنا چاہیے. سجدہ رکھتے ہیں, چھوٹی سی سجدہ لے لیں, اور اس کو ٹکڑا بھی کہیں مل جائے تو تعویذ بنا لیں, اور تعویذ بنا کے مستقل پہنیں. کہ یہ سجدہ کا ٹکڑا اس کو آپ کہاں کے اوپر, سجدہ کے معنی سمجھے آپ کہاں پر ہیں, یعنی سجدہ ہو یعنی کربلا یعنی جنت, کربلا یعنی جنت. قاجاری دور تھا ایران میں, جب بادشاہت چل رہی تھی تو اس وقت ایک انگریز آیا, اور انگریز آنے کے بعد ملا محسن فیض بہت بڑے اس وقت کے عالم دین تھے, جیسے اس وقت مہاراج اعظام ہیں, وہ وہاں پہنچا. اس وقت پائیدارت تہران نہیں اصفہان تھا. اب وہ اصفہان میں پہنچا اور اس نے بڑے علوم حاصل کر لیے تھے. علم نجوم بھی تھا, ستاروں کا علم بھی تھا, اور تحریروں کا علم بھی تھا, اور لکیروں کا علم بھی تھا. اس علم کی وجہ سے وہ ہر چیز کو بتا دیتا تھا. آپ کچھ سوچیے وہ بتا دیتا تھا, کوئی چیز ہاتھ میں لے لیے بتا دیتا تھا. ملا محسن فیض کو بتایا گیا کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو عیسائی مذہب کی طرف لا رہا اور مذہب اسلام سے لوگ منحرف ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ایک دن ہم اس سے مل لیتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو بلایا جائے. وہ امبیسڈر بن کے آیا تھا. جب وہ پہنچا, وہ بادشاہ کے دربار میں ملا محسن فیض کاشانی بھی پہنچے, اور انہوں نے اس کے بعد ہاتھ میں مٹھی بند کر لی اور کہا کہ بتاؤ تمہارا علم کیا کہتا ہے. وہ سوچتا رہا, پھر چپ ہو گیا, سوچتا رہا, پھر چپ ہو گیا, سوچتا رہا, پھر چپ ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی تمہارا دعویٰ اتنا تھا, وہ کیا ہے وہ دعویٰ تمہارا. کہا دیکھیے میرے علم میں کوئی کلام نہیں ہے, کمی نہیں ہے, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ہوا کیا؟ کہا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں مگر بتا نہیں سکتا آپ کو. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ جنت کی مٹی ہے, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں جنت کی مٹی آئی تو کہاں سے آئی. انہوں نے مٹھی کھولی تو سجدہ نکلی. تمہارا خاک شفا جنت کی مٹی ہے, اور جو شخص بھی اپنے بازو میں اپنے پاس خاک شفا رکھے جنت میں ہے, اور جنت میں کسی کو کوئی صدمہ نہیں تو بس عزیزان گرامی, ایک یہ چھوٹا سا عمل یاد رکھیے. اور دوسرا عمل, قیامت کے دن جب آئے گا تو قیامت کے دن سب کے اعمال تولے جائیں گے, سب کا عمل تولا جائے گا. تو ایک شخص کے لیے روایتوں میں ہے کہ اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا. تو اس نے پوچھا وہاں کے اوپر کہ ہم کو کہاں لے جا رہے ہو فرشتوں سے.
فرشتوں نے کہا جہنم کی طرف جائے. لہذا جہنم سننے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا, زار و قطار رویا کہ ہم کو جہنم لے جایا. اس کے رونے پر فرشتوں کو بھی رحم آ گیا. فرشتوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کس نبی کی امت ہو؟ کہا پیغمبر کی امت ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتوں نے کہا دیکھو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ممبر کے اوپر, تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے اپنی ضرورت کو بیان کرو. پیغمبر کے پاس فرشتے ہی لے کے آئے اور لے کے آئے پیغمبر سے وہ کچھ کہہ نہیں سکا. پیغمبر نے پوچھا کیوں لائے ہو اس کو؟ کہا یا رسول اللہ اس کا عمل جو تولا گیا ہے اس کے عمل کا پلہ ہلکا نکل گیا ہے. تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, جہاں عمل تولا جا رہا ہے دوبارہ وہاں کے اوپر اس کے عمل کو وزن کرایا جائے. اور روایت کہتی ہے کہ فرشتے اس کو لے کے گئے مگر رسول اللہ کا کوئی راستہ دوسرا تھا. وہ وہاں پہلے پہنچ گئے, ان کے سامنے عمل تولا گیا. جب عمل تولا گیا تو اس کا عمل حقیقتاً کم نکلا اور جنت میں جانے کے لائق نہیں تھا. تو پیغمبر نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا دیا. کاغذ کا ٹکڑا جیسے ہی رکھا اس کے عمل کا پلہ بھاری ہو گیا. جب عمل کا پلہ بھاری ہوا تو فرشتوں سے کہا کہ لے جاؤ جنت کی طرف. اب اس کو جنت کی طرف جب فرشتے لے جا رہے تھے تو اس نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا جنت کی طرف. تم جنتی ہو گئے. خوش ہو گیا. جب خوش ہوا تو ہوش آواز بھی سب صحیح ہوئے. تو اس نے خود پوچھا کہ آپ یہ بتائیے آپ نے کیا کیا جو ہمارا عمل کا پلہ بھاری ہو گیا؟ تو کہا کہ وہ صلوات جو تم مجھے بھیجا کرتے ہو, نماز فرشتوں کے ذریعے جاتی ہے, روزہ فرشتوں کے ذریعے نماز براہ راست یاد رکھیے گا صلوات رسول اللہ تک براہ راست پہنچتی ہے. لہذا نبی کے خزانے میں ہماری صلوات محفوظ ہے. لہذا جتنے نوجوان ہوں, بوڑھے ہوں, ضعیف ہوں, کہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو انجام نہیں دیا جا سکتا. اس کو لیتے بیٹھے چلتے پھرتے روزانہ 2 4 10 تسبیح صلوات ہر شخص پڑھے. صلوات کے 2 فائدے ہیں. ایک قیامت میں عمل بھاری ہو جائے گا اور دنیا میں روزی زیادہ ہو جائے گا. صلوات بس حضرت بات جو مجھے کہنی تھی میں نے پیغام پہنچا دیا. اور آخری بات کہ چھٹے امام سے جب پوچھا کہ مولا کفن کے اوپر سجدگاہ سے لکھ کے مردے کو دفن کیا جائے یا سجدگاہ رکھ دی جائے؟ تو امام نے کہا نہیں, سجدگاہ بھی رکھ سکتے ہو اور سجدگاہ سے کفن پر لکھ بھی سکتے ہو. کفن رکھنے سے کوئی شخص مرتا نہیں ہے, یہ نہیں خیال کیجیے گا. کفن رکھ لینے سے ہر شخص کو گھر میں کفن رکھنا چاہیے. کفن دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے, عورتیں سمجھتی ہیں کفن رکھنے سے عمر بڑھتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کفن رکھنے سے عمر بڑھتی ہے. یعنی پروردگار عالم کہتے ہیں یہ تو خود ہی ہمارے یہاں آنے کے لیے بے چین ہے, اس کی عمر بڑھاتے رہو. یہ ہمارے اچھے بندوں میں ہے. لہذا جب تک یہ زمین کے اوپر رہے گا خیر کرے گا, بھلائی کرے گا. اور جب بھی کوئی مر جائے تو اس کے قبر میں تھوڑی سی سجدہ ضرور رکھنی چاہیے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد خاتون نے امام سے فرمایا کہ مولا یہاں پر ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے لیکن ایران عراق میں قبریں پہلے ہی سے تیار رکھی جاتی ہیں. ملتا گیا اس کے اندر کھولا, انہوں نے ڈال دیا قبر میں دفن کر دیا. یہاں بھی شروع ہو گیا. ہاں تو یہاں کے اوپر بھی اب شروع ہو چکی ہے یہ روش. اب ایک قبر میں ایک خاتون نے اپنی لڑکی کو دفن کیا, قبر میں اٹھا کے پھینک دیا. دوبارہ دوسری قبر میں رکھا گیا, پھر پھینک دیا. تیسری قبر میں رکھا گیا, پھر پھینک دیا. اب وہ ظاہر ہے جس کے گھر کا مردہ ہے اسے تشویش تو ہو ہی گی, کہاں دفن کریں, کیسے دفن کریں. آئی خدمت امام میں اور امام صادق علیہ السلام سے فرمایا یہ واقعہ ہوا. امام نے کہا اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو گناہ مناسب نہیں تھا, میں گناہ کا ذکر نہیں کروں گا. بہرحال امام نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا خاک شفق, کربلا کی سجدگاہ کا لے جاؤ کفن میں رکھ دو.
اور جب کفن میں رکھ دو گی تو اب کسی بھی زمین کے حصے میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ قبر سے میت کو پھینک دے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، سجدہ کی عظمت ہے، تسبیح کی عظمت ہے، اور صلوات. جتنے میرے نوجوان ہیں بلاؤں میں موٹر سائیکل کے اوپر جب یہ بیٹھتے ہیں، نوجوان آج کا بیٹھتا تو سمجھتا ہوائی جہاز چلا رہا ہے. موٹر سائیکل کی کیا پکڑا ہینڈل، لگتا ہے کہ بس اب یہ تو براق کی طرح اڑ ہی جائیں گے. تو عزیزوں اڑ جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، مگر صلوات پڑھتے رہو، صلوات پڑھتے رہو. سفر کے حادثوں سے بچو گے بھی، شوق بھی پورا ہو جائے. ایک صلوات پڑھتے رہو. مگر ایسی صلوات تو نہیں چلے گی نا. انسان کو پروردگار عالم نے اس لیے بنایا کہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھے اور اپنے اس سفر کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب بھی کر لے کہ کیسا نمائندہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ میں وضاحت سے نہیں بیان کر سکتا کہ تطلع علی الافئدہ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جہنم میں جو دل سے جلائے جائیں گے. تو دل کو محبت اہل بیت سے ہمیشہ انسان کو سرشار رکھنا چاہیے. دل اگر محبت اہل بیت، اب محبت یکساں تو نہیں ہو سکتی، نہ کوئی ابو ذر بن سکتا ہے نہ سلمان بن سکتا ہے، مگر سلمان جیسا تو ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی خوش قسمت ہیں وہ مرنے والے جو 10 سال کے بعد بھی اتنے بڑے مجمع کو اکٹھا کر کے سورہ فاتحہ کا ثواب پا رہے ہیں. ورنہ کون ہے جو مرنے کے بعد اس قدر سورہ فاتحہ کا ثواب حاصل کرے. عزیزان گرامی یہ مجلس ان کے بچوں نے منعقد کی ہے. 10 سال کے بعد بھی ان کا ذکر 2-4-10 بستی تک پہنچ گیا، لوگ اکٹھا ہو گئے. تو جس کے ورثہ آزاد ہوتے ہیں وہ اپنے مرنے والوں کا غم بھی شایان شان کرتے ہیں، لیکن جس کے وارث کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بندھی ہو، جس کے کمر میں لنگر ہو، جس کے گلے میں توقے خاردار ہو، وہ اپنے باپ کا غم کیسے منا سکتا ہے. عزیزان گرامی لائق تعریف ہے وہ اولاد جو اپنے باپ کو یاد رکھتی ہے. کوئی ید سجاد سے پوچھے کہ ید سجاد پر کیا گزری جب میدان کربلا سے لے جائے جا رہے تھے تو باپ کے لاشے کو زمین میں دیکھا، پڑا ہوا ہے پامال لاشا. ارے لاشے کو دیکھ کے رنگ بھی بڑھنے لگا. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی تو ایک مرتبہ کہا اے سید سجاد یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کہا اے خوبی اماں جوان موجود ہے اور آج اس کا باپ میدان کربلا میں یوں پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. شہزادی نے سہارا دیا، کہا بیٹا سید سجاد ارے امتحان دے لو، امتحان کے بعد تمہارے باپ کا ماتم ہوگا. سید سجاد کا وارثی ختم ہوگی. عزیزان گرامی جنازوں کو چھوڑا، سید سجاد نے ثوب کو پہنا، بیڑیوں کو پہنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی گئی، کمر میں لنگر لگائے گئے اور سید سجاد جنازہ چھوڑ کے چلے گئے. جنازہ امام چھوڑ کے سید سجاد چلے گئے. کوفے کا قید خانہ ہے، بیمار قید ہے، امام کی بہن قید ہے. فرات کے کنارے بنی اسد کی عورتیں پانی بھرنے آئیں. جب پانی بھرنے آئی تو دیکھا کہ کچھ کبوتر اپنے کو فرات میں تر کرتے ہیں. تر کرنے کے بعد آتے ہیں لاش حسین پر سایہ کرتے ہیں، لاش امام پر سایہ کرتے ہیں. یہ اپنے مردوں کے پاس گئی، کہا مولا نے تم سے وعدہ کیا تھا، عہد لیا تھا، تم سے اقرار کرایا تھا کہ تم ان کے جنازوں کو دفن کرو. سید سجاد قیدی ہے، بہن سوگوار قیدی ہے، بیٹی سوگوار قیدی ہے. بنی اسد آئے اور آنے کے بعد ایک دوسرے کو سے کہتے ہیں آئینہ لاش الحسین، لاش حسین کہاں ہے، لاش امام کہاں ہے. جب یہ کہہ رہے تھے اتنے میں کوفے کی طرف سے
تیز رفتار گھوڑے پر ایک جوان آتا کو دکھائی دیا. جیسے ہی بنی اسد نے جوان کو دیکھا ہے جھاڑیوں میں چھپ گئے. میں دھیرے دھیرے مساجد کی طرف آ رہا ہوں. جھاڑیوں میں چھپ گئے اور اس کے بعد آنے والا سوار آیا. جب سوار آ گیا اترا اپنے رہوار سے اور آواز دیا انا بکم، آؤ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. جب یہ کہا تو بنی اسد جھاڑیوں سے نکل کے آ گئے. اب ایک دوسرے سے پھر کہتے ہیں آئینہ ناشر حسین، لاش حسین کہاں ہے؟ سید سجاد کو کوئی پہچان نہیں رہا ہے. امام نے کہا آؤ میں تمہیں نشیب میں لے چلوں. نشیب میں لے گئے، کہا ہاذا ناشو ابھی، یہ میرے بابا کی لاش ہے. یہ کہا اس کے بعد امام نے منع کیا. امام حسین نے منع کیا تھا کہ اے بیٹا میری قبر نہیں کھودنا، جہاں میرا جنازہ ملے وہیں مٹی ہٹانا، تمہیں قبر ملے گا. بیمار نے مٹی ہٹائی، دیکھا کہ قبر ہے جس پر تختہ پڑا ہوا ہے. تختے کو ہٹایا، دیکھا چادر پڑی ہوئی ہے. چادر کو ہٹایا. اب جو چادر کو ہٹایا، ہمیشہ اصول یہ ہے کہ کوئی جب غم گھر میں پڑتا ہے تو بچوں کے رونے کی وجہ سے بڑا اپنے غم کو ضبط کیے رہتا ہے، رو نہیں پاتا، اپنے کو سنبھالتا ہے. سید سجاد نہیں رو پائے لیکن زینب رونے لگتی. سید سجاد نہیں روئے، سکینہ رونے لگتی. سید سجاد نہیں روئے چونکہ اہل حرم رونے لگتے. لیکن جیسے ہی جنازے کو ہاتھ میں لیا ہے اور چادر کا کونا ہٹایا، کیا دیکھا فاطمہ زہرا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں. ارے علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں. نبی اکرم نے کہا بیٹا سید سجاد، ارے میرے حسین کو میرے حوالے کر دو. جزاکم ربکم. امام حسین کو دفن کیا، شہداء کو گنج شہیدہ میں دفن کیا. جب سب کو دفن کر چکے تو بنی اسد سے کہا ذرا ترائی پر چلو، ایک جنازہ اور رہ گیا ہے. جب ترائی پر بنی اسد کو لے کے چلے، کیا دیکھا؟ سید سجاد نے وہ ماتم نہیں کیا اپنے باپ کے جنازے پر جیسے ہی علمدار کا جنازہ دیکھا ہے. ارے آواز دیا اللہ اے چچا سکینہ پیاسی ہے. اے چچا پوری امت کے بازو میں رسن ہے. اے چچا ارے اٹھیے ہمارے گلے میں توقع خاردار ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. الہی قلب امام کو راضی و خوشنود فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. بیماروں کو شفا عنایت فرما. پالنے والے مرحوم کے درجات کو عالی و متعالی فرما. پالنے والے مومنین کے فاتحے کا ثواب، قرآن مجید و مجلس کا ثواب ان کی روح کو عائد فرما. ان کے ورثہ کو بہترین حیات نصیب فرما. حاضرین اور ناظرین اور سامعین جتنے ہیں سب کو اس وبا سے محفوظ فرما. الہی بحق محمد و آل محمد تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما. جن کے والدین زندہ انہیں توفیق خدمت عنایت فرما. جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما. یا اللہ بحق محمد و آل محمد جو صاحبان دختر ہوں فرائض سے منظور فرما. پالنے والے واسطہ ہے بحق محمد و آل محمد جو بے روزگار ہے برسرکار فرما. پالنے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. شب اول قبر اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما. الہی عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات مرحمت فرما. انک علی کل شیء قدیر. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم ڈاکٹر سید اظہر حسین زیدی صاحب فردن ڈاکٹر سید مظہر حسین زیدی صاحب کی روح کو ایثار فرما دے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا یا اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام مرحوم سورہ فاتحہ کا ثواب تقدیم فرما انک انت الغفور الرحیم.